نحمده ونصلي على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الفلق کی تفسیر کریں گے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ معوذتین کہلاتی ہیں، پیر کی فارم میں ہیں یہ دونوں صورتیں، اور یہ ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی میں ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس واقعہ کی وجہ سے یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ ان پر نازل ہوئیں۔ تو وہ واقعہ کیا تھا، اسباب نزول کیا تھا، کیا شان نزول ہے اس سورہ کا، اب ہم اس کو پہلے دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ آیات کی تفسیر کی طرف چلیں گے۔ تو اسکالرز کا یہی خیال ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ مدنی دور کے آخری حصے میں تقریباً 6 یا 7 ہجری میں نازل ہوتی ہیں دونوں صورتیں اکٹھی، کیونکہ یہ واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سحر کیا گیا تھا، یعنی کہ ان پر جو جادو کیا گیا تھا اس کے متعلق ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں اتری، تو اس لیے اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ مدنی سورہ ہیں۔ قرآن پاک میں ان کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کا جو انداز ہے وہ مکی صورتوں والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہوں، لیکن احادیث سے اور اتھینٹک ریفرنسز سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آخری 2 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، یہ مدنی دور میں نازل ہوئیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا تھا۔ تو اس سورہ کے جو شان نزول میں ہمیں واقعات ملتے ہیں، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کی تو پورے عربیہ کا جو ایریا تھا وہاں پہ تبلیغ کے لیے لوگوں کو بھیجنے لگے، خاص کر جو خیبر کا علاقہ تھا وہاں پہ زیادہ تر یہودی رہتے تھے۔ تو یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی زیادہ اختلاف رہنے لگ گیا تھا، تو انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ وہ کچھ اشرفیاں لے کر، تو ایک ان کا جادوگر تھا بہت مشہور، اس کا نام لبید بن اسام تھا۔ تو لبید ابن اسام جو تھا، یا اسم بھی کہتے ہیں، تو وہ جو شخص تھا وہ اس وقت کا ماہر جادوگر تھا، اور وہ نام کے لحاظ سے وہ خود کو مسلمان کہتا تھا، لیکن اصل میں وہ ایک منافق تھا اور دل سے وہ یہودیوں کے ساتھ تھا۔ تو اس نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سحر کیا، اور ان لوگوں نے اس کے لیے کچھ اشرفیاں جو ہیں وہ مدینہ کے یہودیوں سے عوض کے طور پر لیں۔ تو اس کا یہ واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر کیا گیا تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی خود کو ویک محسوس کرنے لگے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، یعنی کہ وحی اس طرح آئی کہ 2 فرشتے آئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب کی صورت میں نظر آئے، اور انہوں نے ایک مکالمہ ہے، ایک ان کی ڈائلاگ کانورسیشن ہے جو ہوئی، اور اس کے تھرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان پر سحر کیا گیا ہے۔ تو وہ واقعہ ہمیں روایات میں اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جو صحیح البخاری میں واقعہ درج ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر کر دیا، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کنفیوز رہنے لگے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی زبانی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ایک طرح کی فزیکل النس تھی، یعنی کہ جو ان کو بھولنے کا وہم ہونے لگ گیا تھا، اس کی وجہ سے ایک رات جب وہ سوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ 2 شخص میرے خواب میں آئے، ان میں سے ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا، یعنی میرے سر کی طرف، اور ایک میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا، اور وہ خود آپس میں باتیں کرنے لگے۔ تو ایک نے دوسرے
وہ جو دونوں اشخاص تھے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یعنی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور بات کی ایک دوسرے سے کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے. تو دوسرے نے جواب دیا اس پر جادو ہوا ہے. تو پھر پہلے شخص نے پوچھا کس نے جادو کیا ہے؟ تو پھر دوسرے شخص نے کہا لبید ابن عاصم نے اس پر جادو کیا ہے، اور وہ بنو زریق قبیلے کا منافق یہودی ہے اور وہ یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو پھر پہلے شخص نے سوال کیا تو اس نے لبید نے کس چیز پر جادو کیا ہے؟ تو دوسرے شخص نے جواب دیا کہ لبید نے ایک کنگھی، ایک قوم لے کر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر جو ہے وہ اس پر سحر کیا ہے. پھر پہلے شخص نے سوال کیا وہ کنگھا یا وہ کنگھی کدھر چھپی ہے، کدھر ہے وہ؟ تو پھر دوسرے شخص نے جواب دیا کہ وہ ایک کھجور کا ایک درخت ہے اور وہ میل درخت ہے، یعنی کہ ایک نر درخت کی چھال میں چھپا کر اس نے ایک پتھر کے نیچے ایک کنویں میں جو ہے اس کنویں کا نام بھی بتایا، زروان نام کے کنویں کے اندر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے ایک چھال میں ایک خوشے میں ریپ کر کے اس نے جادوگر نے وہاں پہ اس کنگھی کو اور بالوں کو چھپایا ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب یہ بات پتہ چلی اس طرح خواب میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ اکرام کو اس کنویں کی طرف بھیجا اور کہا کہ وہ کنگھی میرے پاس اور وہ بال لے کر آؤ، اور اس کے بعد ان کو دفنا دیا گیا. پہلے وہ جو کنگھی کو کھولا گیا، اس میں جو ایک رسی تھی، اس رسی میں نوٹس لگی ہوئی تھیں، گرہیں لگی ہوئی تھیں، ان گرہوں کو کھولا گیا. جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب فرشتوں کا جو ہے خواب آتا ہے، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معوذتین بتائی گئیں. یہ 11 آیات ہیں، 5 آیات ہیں سورۃ الفلق کی اور 6 آیات ہیں سورۃ الناس کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک نوٹ خود بخود کھلتی جاتی تھی. اس وہ 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں اس رسی کے اوپر. تو اس رسی کو کھولنے کے لیے ایک ایک آیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے اور وہ کھلتی جاتی تھیں، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سحر کھل گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے وہ خود کو حشاش بشاش، ایکٹیو اور فریش فیل کرنے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ جن چیزوں پہ جادو کیا ہوا تھا ان کو زمین میں دفنا دیا. اور یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. تو جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد صحابہ اکرام بہت مشتعل ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس طرح کے منافق شخص کو، یعنی کہ لبید کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اب مجھے شفا ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ میں کسی کو بھی نقصان نہ پہنچاؤں، اس لیے اس معاملے کو پبلکلی اناؤنس نہیں کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کو معاف کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو لبید شخص تھا وہ اتنا شاطر تھا، اتنا تیز تھا کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا، ینگ ایج کا بچہ کام کرتا تھا. تو اس میجیشین نے، لبید نے اس بچے کو بہلا پھسلا کر اس سے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے بال اور کنگھی اور اس کے بال لا کر دو. اور پھر جب وہ بچہ چیزیں لے کر لبید کے پاس پہنچا تو پھر اس نے ایک رسی لی، اس رسی میں 11 گرہیں لگائیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں تھیں، جو بال مبارک تھے، وہ ان میں پھنسا کے پھر اس جو رسی تھی اس میں وہ سوئیاں جو نیڈلز ہوتی ہیں وہ لگاتا گیا. اور اس طرح ان کو نوٹس لگانے کے بعد، ان میں نیڈلز لگانے کے بعد اس میں اس نے پڑھ کر پھونکے ماری، اور اس کے بعد اس کو ایک میل پام ٹری جو ہوتا ہے، ایک نر کھجور کا درخت، اس کے اندر ایک اس کے خوشے میں ایک چھال میں ریپ کر کے پتھر کے نیچے تو رکھ دیا. اور وہ کنواں اس طرح کا تھا کہ وہاں کبھی کسی کا خیال نہ جاتا اگر اس کنویں کا نام اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہ بتاتے. اور اس طرح بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو جادو کا اثر ہے اس کو
اس طرح زائل کرنا ہے۔ تو یہ جو واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اور ان پر بھی اس طرح کی جو یعنی کہ جس طرح ان کو بخار چڑھتا تھا، ان کو گرمی بھی لگتی تھی، سردی لگتی تھی، یا اور ان کے ساتھ فزیکل میٹرز تھے، اس کے لیے وہ امیون نہیں تھے، یعنی کہ ان کو بھی نارمل ہیومن بینگز کی طرح کی فیلنگز ہوتی تھیں، اسی طرح باقی فزیکل چیزوں کی طرح جادو کا بھی اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا۔ اور اس اثر نے، یہ بات ہے کہ ان پر اثر ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہونے دیا۔ اس جادو کے اثر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی تھی، یا صحابہ کرام کے ساتھ جو میٹرز تھے، یا جو عبادت کے میٹرز تھے، ان کو افیکٹ بالکل بھی نہیں کیا۔ صرف یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بھول جاتے تھے کہ کبھی انہوں نے اپنی کسی ایک زوجہ کو، جو وہ روز کا ان کا معمول تھا، ہر زوجہ کو وزٹ کرتے تھے، تو کیا میں نے اس زوجہ کو وزٹ کیا ہے یا نہیں، یا یہ میں نے اپنا پرسنل کام کر لیا ہے یا نہیں۔ تو اس طرح ان کو صرف بھولنے کا لگتا تھا، مغالطہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں، وحی میں، عبادت میں، یا معاملات میں، چاہے وہ ان کی فیملی میٹرز ہوں یا صحابہ کرام کے ساتھ ڈیلنگز ہوں، ان میں کوئی فرق نہیں پڑا اس جادو کے ہونے سے۔ تو یہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو ہونے دیا، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی سے نہیں ہلتا۔ تو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، چاہے وہ برا ہو چاہے وہ اچھا ہو، بِإِذْنِ ربی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس جادو کو ہونے اس لیے بھی دیا تاکہ جو وہاں کے لوگ تھے ان پر یہ بات بھی کنفرم ہو جائے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میجیشین نہیں ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحر ہیں، جادوگر ہیں، جو اپنی باتوں سے لوگوں کو پھسلا لیتے ہیں۔ لیکن جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو اس سب لوگوں کے سامنے یہ بات بھی عیاں ہو گئی کہ جو جادو کرنے والا ہوتا ہے اس پر تو جادو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان کو یہ بات بھی کنفرم پتہ چل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی نبی ہیں، اور جس طرح ان کو سر درد ہوتا ہے، جس طرح ان کو جسم میں کہیں اور درد ہوتا ہے، بخار چڑھتا ہے، گرمی سردی محسوس ہوتی ہے، اس طرح ان پر جادو کا بھی اثر ہوا۔ تو اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ معوذتین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور یہ جو دو خاص صورتیں ہیں یہ قرآن پاک کا اختتامی حصہ ہیں، اور یہ ہم سب قرآن کے قاری ہر مسلمان، ہر مومن کے لیے یہ بہت ہی زیادہ اہم صورتیں ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، حفاظت کی دعاؤں میں سب سے پہلے ہمیں یہ دعائیں سکھائی جاتی ہیں، یہ صورتیں سکھائی جاتی ہیں بچپن سے، کہ خود کو جب بھی محفوظ کرنا ہو، چاہے وہ باہر کی آؤٹ ورڈ فورسز ہوں، چاہے وہ اندر کی ہمارے نفس کی خواہشیں ہوں، نفس کے معاملات ہوں، تو ہمیں انہی دونوں صورتوں سے تحفظ لینا ہے۔ انہی دونوں صورتوں میں دعا جو لکھی ہوئی ہیں دعائیں، وہ کہہ کے تو اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو دو صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہتے ہیں، واو کے نیچے زیر ہے، معوذتین۔ تو ان کی کیا خاص ورچوز ہیں، ان کی کیا خاص فضیلت ہے جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ نمبر آف احادیث ہیں، ہم مین احادیث دیکھتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عقبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج مجھ پہ ایسی دو صورتیں نازل ہوئی ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوئیں، اور وہ ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس کے علاوہ سیم صحابی سیدنا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ معوذتین سکھائے اور فرمایا کہ یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ تم جب بھی یعنی سونے لگو اور جب بھی اٹھو تو ان کو پڑھ لیا کرو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار رہنے لگے تو وہ خود، ان کا معمول تھا کہ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے معوذتین کی تلاوت کر کے دونوں ہاتھوں پہ ان کو پھونک کی شکل میں ان کو پھونک کر تو اپنے ہاتھوں کو پورے سر سے لے کے نیچے پاؤں تک مسح کرتے تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نزا میں تھے، اپنے
سکرات میں تھے، تو اس وقت وہ جب اس حالت میں تھے تو ان سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پھر یہ کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر معوذتین کی تلاوت کر کے ان پر پھونک لیتی تھی، اور پھر وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہاتھ تھے انہی کا مسح خود ان پر اور ان کے پورے جسم پر کر دیتی تھی، کیونکہ یہ میری شان نہیں تھی، میرے ہاتھوں کی یہ شان نہیں تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی، تو خود ان کے جو بلیسڈ ہینڈز تھے ان پر میں ان کو پھونک کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح کر دیتی تھی۔ اور ایک اور روایت ہمیں حضرت عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے کہ ایک رات بہت تاریکی تھی اور بارش ہو رہی تھی، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں نظر آ رہے تھے، تو ہم سب ان کی تلاش میں باہر نکلے، تو وہاں پہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور انہوں نے کہا کل، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کیا کہیں، کیا ریسائٹ کریں، کیا بولیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی اور پھر معوذتین کی تلاوت کی، اور فرمایا کہ ان کو یعنی کہ ان تینوں صورتوں کو رات کو اور دن کو 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو تاکہ تم ہر قسم کی آفات سے بچ سکو۔ تو یہ حدیث جو ہیں وہ احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ سیرہ میں، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تلقین کی ہے، اور جب بھی وہ یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے تو ہمیشہ اکٹھی پڑھتے تھے، سورۃ الفلق اور ناس جو ہیں ہمیشہ اکٹھی پڑھتے تھے، نماز میں پڑھتے تھے یا سفر میں یا حفاظت کے لیے، تو ہمیشہ یہ دونوں صورتوں کو اکٹھے پڑھتے تھے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں چونکہ اکٹھی آئی ہیں قرآن پاک میں، تو ان میں جو سملیرٹیز ہیں، کچھ سملیرٹیز ہیں، کچھ ان کے اندر کامن چیزیں ہیں، اور کچھ ان میں تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں، تو وہ ہم ان دونوں صورتوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس خود ایک دوسرے سے کیسے کنیکٹڈ ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفلق میں 5 آیات ہیں جبکہ سورۃ الناس میں 6 آیات ہیں، لیکن جب ہم صورتوں کو پڑھتے ہیں تو ان صورتوں میں بھی جس طرح سورۃ اللہب اور سورۃ الاخلاص میں ایک صوتی ہم آہنگی تھی، ایک ہارمنی، ایک ردم تھی، اسی طرح ان دونوں صورتوں میں بھی اسی طرح ہے کہ ایک ردم ہے، یعنی کہ جیسے ایک شاعری کہنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن ایک بہت ہی خوبصورت جو قرآن کا ہم جس کو ایک ڈیوائن ردم کہتے ہیں ان میں ہے، کہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو اس طرح جب آپ پڑھتے ہیں تو فلق، خلق، غاسقن اذا وقب، تو پھر نفثات فی العقد، تو یہ اسی طرح ردم ہے۔ اسی طرح جو ردم ہے ہمیں سورۃ الناس میں ملتی ہے، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، پھر خناس، پھر ناس، پھر ناس، تو اس طرح یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان میں یہ سملیرٹی ہے کہ دونوں میں ردم ہے، اور بہت خوبصورتی سے مختصر الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کنیکٹ کر دیا ہے، اور وہ بہت ہی جامع ان کا سبجیکٹ ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سورۃ الفلق ہے اس میں 4 قسم کے شر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے، اور یہ جو 4 شر ہیں یہ باہر کے شر ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو خلق میں بنائے ہیں شر ہیں، اور جو حسد ہے، جو نفسات ہیں، جو میجک ہے، وہ ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ وہ 4 قسم کے شر ہیں جو باہر کی آؤٹ سائڈ فورسز ہیں، تو وہ سورۃ الفلق میں ہے، جبکہ جو سورۃ الناس ہے اس میں انسان کے جو اندر کے شر ہیں، جو انسان کے اندر کے وسواس ہیں، خناس ہیں، ان کا ذکر ہے، تو وہ اندر کے شر ہیں جس کی پناہ مانگی گئی ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو سورۃ الفلق کے اندر جو انسان کے شر، انسان پر یعنی کہ عمل ہو جانے والے شر ہیں، ان پہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، یعنی جیسے جو چیزیں اللہ نے جن میں شر رکھ دیا ہے تو ان میں انسان کا کنٹرول نہیں ہے، جیسے ایک سانپ ہے، جیسے ایک والکینو ہے، جیسے سونامی ہے، اس طرح کے کوئی بھی جو ہمارے پاس نیچرل ڈیزاسٹرز یا کلیمٹیز آتے ہیں ان پر ہمارا کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہم سے جیلس ہوتا ہے، حسد کرتا ہے، جو سورۃ الفلق میں آئے گا آگے،
تو ہم حسد کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کہ اس کا حسد کم ہو جائے. اگر کوئی ہم پہ جادو کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کا توڑ کر سکتے، لیکن ہم اس شخص کو روک نہیں سکتے ہم پہ جادو کرنے سے. تو سورۃ الفلق میں جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس کے برعکس جو سورۃ الناس ہے وہ ہمارے اندرونی جو باڈی ہے اس کے ہے اوپر وہ بنی سورۃ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور ان کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ول پاور دی ہے کہ جو وسوسے ہمیں آتے ہیں ہمارے دل کے اندر جو شیطان حملے کرتا ہے، جو ہماری انا ہم پر ہمارا جو نفس کا شیطان ہے، یعنی کہ نفس امارہ جو ہمیں جس کام کے لیے مجبور کرتی ہے، اس پر ہمارا کنٹرول ہے. اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الناس میں بتایا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ سورۃ الفلق کے اندر جو ہماری پرابلمز ہیں جس کا ہم شکار ہوتے ہیں ان پہ ہمارا چونکہ کنٹرول نہیں ہے تو ہم اس کے لیے جواب دہ نہیں ہیں. کیسے؟ جو شر اللہ نے تخلیق یعنی کہ جو مخلوق میں شر رکھ دیا اس کی وجہ سے ہمیں افیکٹ ہوتا ہے، جیسے بچھو کے کاٹنے سے، جیسے کوئی بھی ہمیں انسیکٹ بائٹ ہے یا جو بھی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو جو ہمارا نقصان ہوتا ہے وہ، یا جیسے کہ جو ہم پہ کوئی انسان یا کوئی بھی مخلوق اگر جادو کرتی ہے اس پہ بھی ہمارا کنٹرول نہیں. اسی طرح کسی کے حسد اور جیلسی کی وجہ سے ہمارا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، ہماری جاب چلی جاتی ہے یا ہم کسی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں پہ چونکہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے اس لیے ہم قیامت کے دن ہم ان کے لیے جواب دہ نہیں ہیں، ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں. اس کے برعکس جو کہ سورۃ الناس ہے اس کے اندر ہم اپنے ہر ایکشنز کے لیے اکاؤنٹیبل ہیں، جواب دہ ہیں قیامت کے دن، کیونکہ جو ہمارا نفس ہے، نفس امارہ ہے، یا جو ہمیں وسواس آتے ہیں شیطان کے، ان کو ہمیں خود اپنی ول پاور سے دور کرنا ہے. اسی لیے سورۃ الناس میں جو آنے والے شر ہیں ان کے لیے ہم اللہ کے آگے جواب دیں ہیں. پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفلق میں ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کے تو بس پہلی آیت میں رب ہے، اور اس کے بعد من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، من شر نفاثات، من شر حاسد. تو شر ہے لیکن رب ایک ہی دفعہ آیا ہے. لیکن جو سورۃ الناس ہے اس کے اندر رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اللہ تعالیٰ کو 3 مختلف ناموں سے پکارا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے اندر کا شر ہے جو سورۃ الناس میں جس کو بتایا گیا وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں بار بار اللہ کو پکارنا ہے، اس لیے اللہ نے اس پہ ایمفسائز زیادہ کیا. اور سورۃ الفلق میں اللہ تعالیٰ کو ہم پکارتے ہیں لیکن جو اللہ تعالیٰ نے شر ہے اس کو زیادہ مینشن کیا ہے سورۃ الفلق میں. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سورۃ الفلق ہے جب وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ سٹارٹ ہو رہی ہے ایک جنرلائزڈ تھیم، ایک جنرلائزڈ ہے، یعنی کہ ایک اوپن ٹاپک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من شر ما خلق، کہ میں اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جو اللہ نے تخلیق کیا، جو یعنی پیدا کیا. پھر اس کے بعد اب اسپیسیفک شر اس کے بعد مینشن کیے گئے. وہ کون کون سے شر ہیں؟ وہ رات کا شر جب وہ چھا جائے، وہ جادو کا شر جب عورتیں پھونکے ماریں، پھر آخر میں آخری آیت میں اور حاسد کے حسد سے. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک جنرلائزڈ کانسیپٹ دیا ہے تھیم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زیادہ اسپیسیفک ہو کر سورۃ الفلق میں ہمیں بتایا ہے کہ یہ سورہ کس بارے میں ہے. پھر ایک جو بہت اہم چیز جو ان دونوں سورتوں میں ہے وہ ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ ہیں 2 چیزیں، کہ استعاذ باللہ اور استعاذ منہ. ٹھیک، یہ 2 چیزیں ہیں، یعنی کہ جس کی ہم پناہ مانگتے ہیں، یعنی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، یعنی کہ ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، شر سے پناہ مانگتے ہیں، جادوگر سے پناہ مانگتے ہیں، حسد سے پناہ مانگتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی اعوذ آتا ہے تو اعوذ کے بعد با آتا ہے، اور با کے بعد اللہ آتا ہے یا رب آتا ہے. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ با آ گیا. اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو یہ جو با ہے نا، با کا مطلب ہے ہم اللہ کی یا اللہ رب کی، اللہ اور رب سے پناہ مانگ رہے ہیں، ہم اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں جس کی ہم پناہ مانگتے ہیں تو وہ ہے المستعاذ بہ، یعنی کہ جس کی پناہ مانگی جائے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا
ایلیمنٹ ہے اس کا وہ ہے مستعاذ منہ. المستعاذ منہ کا مطلب ہے کہ ہم جس سے بھاگ رہے ہیں، جس سے دور جا رہے ہیں، ہم جس سے پناہ مانگ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ من الشیطان الرجیم. من، تو مستعاذ منہ کا مطلب ہے یہی من جو ہے نا وہ سب کے ساتھ آ جائے گا. من الشیطان الرجیم، من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ٹھیک ہے، من شر حاسد اذا حسد، من شر الوسواس الخناس، من الجنتی والناس. تو یہ جو من ہے، من کا مطلب ہے ہم ان چیزوں سے دور بھاگ رہے ہیں. تو یہ المستعاذ من ہے، اور جس اللہ کی ہم پناہ مانگ رہے ہیں، جس رب کی پناہ مانگ رہے ہیں، وہ المستعاذ بہی ہے. با آ جاتا ہے اللہ کے ساتھ اور رب کے ساتھ، اور من آ جاتا ہے شر کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ. تو یہ جو صورت ہیں دونوں ہیں، ان کے اندر یہ ایک خوبصورت سملیرٹی ہے، ایک کامن چیز ہے مستعاذ منہ کی اور مستعاذ بہی کی. اب انشاءاللہ ہم ان صورت کی آیات کی تفسیر کی طرف چلیں گے.